جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر انسان اپنی دنیا میں ہی معافی نہیں مانگتا اور جس پر ظلم کیا ہے اس کو راضی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیوں سے بدلہ دینا ہوگا۔ اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مثلاً والدین جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور بچے جو تھے زندگی میں بدتمیزی کرتے تھے، بد اخلاقی کرتے تھے، شاؤٹ کرتے تھے، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے استغفار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرے اور ان کی بخشش کی دعا مانگے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ان تمام چیزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی انسان دعا مانگے، اپنی غلطی یعنی توبہ کرے، جو اس سے غلطی ہو گئی، جو اس سے گناہ ہو گیا، جو کمی ہو گئی اپنے والدین کے حق میں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دونوں سے مسلمان باقی لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قتل بہت عام ہو جائے گا، اور جس کو مارا جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کس لیے قتل کیا گیا، کیوں اس کو مارا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ نکلتے ہیں گھروں سے اور کس طرح ان کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا قصور کیا ہے، اور پھر ریٹیلیشن کے اوپر بسیں جلائی جاتی ہیں اور باقی لوگوں کے، غریبوں کے گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ٹھیلے جلا دیتے ہیں، پراپرٹیز لوگوں کی جلا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ظلم پہ آتی ہیں، اور ان سب کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میں ایک انسان ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک انسان ہوں اور بعض اوقات تم اپنے باہمی جھگڑے لاتے ہو، تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، زیادہ ہوشیار ہو، چرب زبان ہو، اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور جو تم سے سنتا ہوں، پس میں اس شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا اگر فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یہ اب جھوٹے مقدمے کی بات ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی زمین کے اوپر، کسی پراپرٹی کے اوپر، پھر کورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں، پھر جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کے پاس پیپرز نہ ہوں، اس کے پاس وہ گواہیاں نہ ہوں، تو کس طرح وہ ظلم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اس کو نہ لے، کیونکہ وہ اپنے لیے آگ کا ایک ٹکڑا خرید رہا ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ طلاق تک موت نوبت چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی تھی، تو دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو زیادہ تر چرب زبان ہوتا ہے وہ فیصلہ کورٹ میں اپنے نام پر کروا لیتا ہے، اور اس طرح وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اور کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ جہنم کے ٹکڑا اپنے لیے خرید سکے۔ اگرچہ اس وقت دنیا میں تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے مقدمہ جیت لیا اور بہت اچھا ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کا وبال بھگتنا ہوگا، اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ عدالتوں میں جب انسان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ مال جو اس کو پتہ ہے کہ اس کا نہیں ہے اور وہ اپنے نام لے لیتا ہے، لگوا لیتا ہے، تو اس وقت تو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم مقدمہ جیت گئے اور یہ چیز مجھے مل گئی، دنیا میں فائدہ ہو گیا۔ لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید رہا ہوتا ہے، اور جو اس کو قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یعنی جو جہنم کا ٹکڑا خرید سکیں،
जो आग अपने लिए ख़रीद सकें। किस कदर नुकसान का सौदा है, किस कदर घाटे का सौदा है, लेकिन बाज़ औक़ात हम दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के लिए और दुनिया की छोटी छोटे फ़ायदों के लिए किस तरह अपनी आखिरत को बेच देते हैं, अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते हैं, कुर्बान कर लेते हैं। तो इसीलिए हम सब को बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। ये सारे जुल्म और ये सारी ज़्यादतियाँ एक दिन हमारे अपने लिए ही नुकसान का बायस होंगी। और जब किसी सोसाइटी में जुल्म और ज़्यादती आम हो जाती है तो फिर अल्लाह सुब्हानो ताला की सज़ा भी आती है, उसका अज़ाब भी आता है। तो हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें हर किस्म के जुल्म से महफूज करे और हम इस हाल में अल्लाह के साथ सामने हाजिर हों कि हमारे ऊपर ना तो अल्लाह का कोई हक़ बाकी हो और ना ही उसके बंदों का कोई हक़ बाकी हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।